ذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والإکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آخری مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں غزوۃ الہند کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس طرح ہندوستان کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اس جنگ میں، اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ پھر میں اس حدیث پاک کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عصابتان من امتی، میری امت میں دو گروہ، دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ احرزہم اللہ من النار، اس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دوزخ سے محفوظ کر لے گا۔ یعنی اس میں شرکت کرنے والے جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے جائیں گے۔ گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں پہلے مرحلے میں ہی جنت میں داخل فرما دیں گے اور انہیں جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جہنم کو دیکھنا بلکہ جہنم کے جہنمیوں کی آواز کو سننا بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں میسر فرمائیں گے، بلکہ سیدھے سیدھے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں ایک منٹ کے لیے ٹھہر کر ایک بات ذہن میں آ رہی بتا دوں کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، تمام اہل ایمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ تمام اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ مومن ایسے ہوں گے جو براہ راست بغیر جہنم کے جانے کے سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں بنائے کہ جو بغیر جہنم کی آگ دیکھے، بغیر جہنم میں جائے، براہ راست اللہ تعالی سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ البتہ کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوت کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے، لیکن چونکہ مومن تھے اس لیے ایمان کی وجہ سے اللہ ایک نہ ایک دن انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے کہ جو ہم جہنم میں جائیں، اس لیے کہ جہنم کو برداشت کرنا اور جہنم کی آگ کو پر صبر کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
بلکہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی معمولی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ جو اس سے ہزاروں گنا تیز ہوگی، ہزارہا گنا، کئی ہزارہا گنا تیز ہوگی، وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ جہنم کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے۔ دنیا میں آگ کو کسی چیز نے مس کر لیا ہو، چھو لیا ہو، اگرچہ وہ آگ نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ماچس کی تیلی ہے، اس کو جلا کر آگ کو پھونک مار کر بجھا دیا جائے، کیا کوئی آدمی فل فور اس تیلی کو اپنے بدن پر رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ توا ہے، ہانڈی ہے جو چولہے پر رکھی جاتی ہے، اس ہانڈی کو اور اس توے کو جو آگ کے ساتھ صرف چھویا گیا ہے، وہ آگ نہیں ہے، لیکن اس توے پر ہاتھ رکھنا یا اس ہانڈی کو پکڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو براہ راست آگ بھی نہیں ہے، تو آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہم جل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا۔ آمین بول دیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی آمین بول دیں۔ میں انشاءاللہ بدعا نہیں کروں گا، میں جو کروں گا دعا ہی کروں گا۔ آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بدعا نہیں کرے گا، دعا ہی دے گا انشاءاللہ۔ آمین کہہ دو، پھر میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں۔ آج تیسری دعا ہے اس 5 منٹ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید اور حدیث پاک کی دعاؤں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور حدیث پاک کو اور اس کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو علم و قرآن و سنت سے مالا مال فرمائے۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں گلاسگو سے، دعا میں کروا لیتا ہوں ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، کہ ان کی بچی نے داخلہ لیا ہے ہمارے مدرسہ بریڈ فورڈ میں، جامعۃ الامام محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اس مدرسے کا نام حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے شیخ و مرشد پیر و مرشد کے نام پر جامعۃ الامام محمد زکریا رکھا ہوا ہے، اور اس میں ان کی بچی اگلے سپٹمبر سے داخل ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم مستحکم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا اور دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم سے بھی اللہ اسے بہراور فرمائے، اور اللہ پھر اس کو قرآن و سنت کے علوم سے مالا مال کر کے اللہ پھر اس سے دین کا مقبول کام لے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑی چیز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ کل گزشتہ میں بولٹن گیا ہوا تھا، اور جمعرات کو وہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کچھ بات چیت ہوتی ہے، پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرحیم صاحب لمباڈا مدظ اللہ العالی کے یہاں، تو وہاں اللہ نے مجھ سے ایک بات کہلوائی کہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ سنیں نہیں، درس قرآن میں بیٹھے نہیں، بیٹھے فائدہ ہوگا، لیکن صرف بیٹھے نہیں بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے عربی کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی عربی کلاس میں داخلہ لیں۔ قرآن مجید کے 13 الفاظ ہیں، 13 الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، 13 الفاظ، only 13 words قرآن مجید کے ہیں۔ اگر بندے نے اس کو یاد کر لیا، اس کا ترجمہ سمجھ لیا، تو قرآن مجید کے 13,701 13 الفاظ ہیں، only 13 words، اگر اس کو سمجھ لیا تو قرآن مجید کے 13,701 الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے۔ اب قرآن مجید کے کل الفاظ کتنے ہیں کہ اس کے اندر 13,701 الفاظ کا معنی آپ کو 13 الفاظ کے سمجھنے سے یاد ہو جاتا ہے۔
اگر چھوٹے چھوٹے اور کچھ الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جو ہم اردو زبان میں اور اپنی روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو طلب دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے معانی کو اپنی رحمت سے آپ کے دل و دماغ میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ڈر کا، جو میرے نزدیک دنیا بھر کے ڈر سے زیادہ بھاری ہو، دنیا بھر کے ڈر سے سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور یہ خوف تمام خوفوں پر غالب ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا خوف ہوتا ہے پھر اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ یہ آج کل جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ خوف کے نہ ہونے سے ہے۔ اگر کسی کو قانون کا خوف ہے تو وہ قانون سے ڈرے گا اور قانون توڑے گا نہیں، لیکن جہاں اس نے دیکھا قانون تو موجود ہے لیکن خوف نہیں ہے، وہاں قانون توڑ دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع زمانے میں ہم لوگ یہاں گاڑی چلاتے تھے، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، چوراہے پر پہنچے ہیں، چاروں طرف سے گاڑی نہیں ہے، اور جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہاں ریڈ لائٹ ہے، لیکن قانون تو تھا کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں، ہم چھپ کر کے نکل جاتے تھے، ریڈ میں سے نکل جاتے تھے۔ اور جب آج کل وہاں آ گیا ہے کیمرہ، یہاں سے آپ ہیوڈ اسٹریٹ سے آئیں تو اس کارنر پر کیمرہ ہے، ٹیسکو کی طرف سے جائیں تو آگے کیمرہ ہے، بہت ساری جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ قانون آ گیا، اب آپ کو خوف ہے کہ کیمرہ مجھے کیچ کر لے گا، آپ نکل کے دکھائیں۔ کوئی نکل سکتا ہے رات کو، چاہے بالکل سنسان گلیاں ہوں اور ویران سڑکیں ہوں، کوئی نکل سکتا ہے؟ رات لال بتی ہو تو اس نے ضرور بریک مار کر کھڑے کرنا ہے۔ تو قانون ہو اور خوف نہ ہو، قانون توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی میں نے بتایا قانون آج کا نہیں، برسوں پرانا ہے۔ لال بتی ہو تو ٹھہر جاؤ، لیکن خوف نہیں ہے، توڑ دیتے تھے قانون ہونے کے باوجود۔ لیکن اب قانون بھی ہے اور خوف بھی ہے، کہ اس لیے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم یہاں سے چپکے سے نکل گئے، کیمرے کی آنکھ نے ہم کو دیکھ لینا ہے، دوسرے تیسرے ہفتے ہمارے گھر ایک ٹکٹ لیٹر آ جانا ہے، کوئی 3 پوائنٹ بھی لگ گئے اور 60 پوائنٹ فائن بھی ہو گئے، تو فوراً بریک پر پاؤں لگ جاتا ہے۔ پہلے ہم سڑکوں پر بھاگتے تھے 50، 60، 70، 80 مائل کی اسپیڈ پر، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جہاں لکھا ہوا تھا 30 قانون ہے، 30 ہم 70 پہ بھاگتے تھے۔ لیکن اب کیمرے آ گئے ہیں، جہاں 30 لکھا ہوا ہے وہاں ہم صوفی بن کر 28 پہ جا رہے ہوتے ہیں، 29 پہ جا رہے ہوتے ہیں، 30 پر بھی نہیں جاتے کہ کہیں پکڑ ہی نہ لے، ایک دم بریک پر پاؤں لگتا ہے 20 پہ، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کیمرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو 26، 28، 29 ہوتا ہے، اتنے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی اس لین سے آگے نکلے پھر ہماری اسپیڈ بڑھ گئی۔ تو جہاں قانون ہو اور خوف نہ ہو وہاں قانون توڑ دیا جاتا ہے۔ جب کسی کا خوف آ جائے پھر قانون کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بعین ہی میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون تو موجود ہیں قرآن مجید کی شکل میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کی شکل میں، اللہ کے قانون موجود ہیں دین مطہرہ اور دین شریعت کے روشنی میں۔ لیکن قانون کیونکہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ سے دوری ہے، اللہ کے خوف سے ہم غافل ہیں، لہذا ہم اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف آئے گا دل میں، اللہ کا خوف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ایک دفعہ دل میں پڑ گیا تو پھر مجال ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، پر چونکہ خدا کا خوف
دل میں موجود ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کے قانون کو توڑا نہیں جائے گا، اللہ کا قانون نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ تو قانون اور قانون کے ساتھ قانون بنانے والے کا خوف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگل سے گزر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، اس دور میں قافلے ٹھہر جایا کرتے ہیں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں قافلے ٹھہر جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، سخت گرمی میں نہیں چلا کرتے۔ اب پاکستان میں بھی جہاں سخت گرمی پڑ رہی ہے، بلکہ یہاں منڈے ٹیوزڈے کو 35 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی پڑے گی، اور اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ یہ کہا جا رہا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک مت نکلنا۔ کویت 55 کہتے ہیں اب کویت رہنے کی جگہ نہیں ہے، 55 اتنی گرمی پڑ رہی کویت میں، رستے پگھل رہے ہیں، گاڑیاں پگھل رہی ہیں، گاڑیوں کے اوپر سے رنگ نکل جا رہے ہیں۔ وہاں یہ حکم ہے کہ صبح 11 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک کوئی نہ نکلے، نہ بچہ نکلے، نہ بڑا نکلے، نہ چھوٹا نکلے، نہ عورت نکلے، نہ مرد نکلے، نہ دکان کھلے، نہ آفس کھلے۔ 55 یہ بہت زیادہ ہے۔ یا میرے مالک اللہ تعالیٰ، اب وہ ایسے وقت آتے ہیں کہ جس میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے اور لوگوں کو نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو عرب میں دستور تھا، قافلے چلتے تھے بیابانوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، تو یہ دوپہر کے وقت بہت سخت شدید گرمی ہوتی تھی تو قافلے رک جایا کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قافلہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، درخت ملا، درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور دھوپ نکل جائے اس سے بچنے کے لیے بیٹھے۔ اونٹ کو کھولا، باندھ دیا، اس کے سامنے دانہ پانی ڈالا، اپنی زنبیل کھولی، مل کر کھانے لگے تو دیکھا ایک حبشی نوجوان کچھ بکریوں کے ساتھ وہاں بکریاں چرا رہا، بکریاں اس کی چر رہی ہیں، بھیڑ اس کی چر رہی ہیں، اور حبشی نوجوان نگرانی کے طور پر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کی اچھی خوبیوں میں بوسٹ اپ کر دیا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی ان میں کچھ اچھی خوبیاں تھیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جب وہ ایمان لے آئے تو اس ایمان کی بدولت ان کی اچھی خوبیوں میں بوسٹ اپ ہو گیا تھا، یعنی ان کی اچھی خوبیاں اور زیادہ مزید اجاگر ہو گئی تھی۔ عرب حضرات میں پہلے دن سے ضیافت اور مہمان نوازی اس کا بڑا ہی زور تھا، بہت مہمان نواز کہلاتے تھے، بہت مہمان نواز۔ مجھے یاد آیا عید کے دن میں نے جو واقعہ سنایا تھا آپ کو انطاکیہ کا، اور میں نے بتایا کہ یہ ترکی اور سیریا کے بارڈر پر ہے۔ بہت سارے احباب نے آج فون کیا، کل فون کیا، میسج چھوڑا کہ مولوی صاحب ہم تو نہیں تھے عید والی نماز میں، سنا ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے، ہمیں جمعہ کو سنا دیجیے۔ میں نے کہا دیٹ واز یور لاسٹ، تم نہیں تھے۔ اب میں بار بار اس کو دہرانا میرے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اسی الفاظ میں، اسی انداز میں، وہ تو کیفیت ہوتی ہے۔ اب میں بیان کیا سوچ کے آتا ہوں، کیا کر لیتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک لین پر آپ چلے، میں کہا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں میرے خواب و خیال میں حاشا و کلا نہیں تھا۔ میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنی دعا کرتا ہوں، اللہ مجمع کے مناسب جو بات ہو کہ جس سے مجمع میں حاضر ہونے والوں کو فائدہ ہو جائے، وہ بات مجھ سے بولا۔ میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ میں نہ بولوں،
مجمع کے مناسب جو بات ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ بلوا دے۔ اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں، اللہ تو میرا دل کھول دے، جو مضمون آ رہا میرے دل میں ڈال دے، ڈالے گا تو ہی، بات میری زبان سے نکلے گی پر بات تیری ہوگی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، بات ان کی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، تو بات تو ان کی ہے۔ تو وہ اللہ جو کہلوانا چاہے کہلوا دے۔ میں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہوتی، اور میرے کئی ایسے دوست ساتھی ہیں جو مجھے چیلنج کرتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے وہ واپس کر کے دکھا دو، اور نہیں کر سکتے، مجھے کہتے ہیں نہیں کر سکتے آپ، اور میں کہتا ہوں ایڈمٹ کرتا ہوں میں نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے اس دن یہ بتایا تھا کہ انطاکیہ وہ شہر ہے جو سیریا اور ترکی کے بارڈر پر ہے، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، حبیب نجار والا واقعہ جو میں نے قرآن شریف کے سورہ یاسین کے حوالے سے عید والے دن سنایا تھا۔ اسی علاقے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، بعضوں نے کہا یہ ایجپٹ کا واقعہ ہے اور بعضوں نے کہا یہ علاقہ شام کے علاقے کا واقعہ ہے، اور یہ شہر اس زمانے میں شام کا تھا۔ کسی زمانے میں ترکی اور شام کی لڑائی ہوئی ہوگی اور ترکیوں کی قوت طاقت ہوگی، انہوں نے اس شہر کو قبضہ کر لیا ہوگا، اب یہ شہر ترکی میں ہے۔ تو یہ انطاکیہ وہ شہر ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اور وہاں والوں سے کہا تھا کہ ہم 2 مسافر ہیں، 3 مسافر ہیں، بھوکے ہیں پیاسے، ہم کو کھانا کھلا دو۔ تو فَأَبَوْا يُضَيِّفُهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھلائیں گے تم کو، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کا 16واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ گئے، نہیں کھلا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھا سامنے ایک دیوار ہے، تو دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، گر جائے گی، بینڈ ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس دیوار کو دیکھا تو اٹھے، اور اٹھنے کے بعد گئے اور اس دیوار پہ ہاتھ رکھا اور اس کو ایسے سیدھا ہاتھ لے گئے، تو وہ ٹیڑھی دیوار حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے سیدھی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر لیا کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، اگر آپ اس دیوار ٹھیک کرنے کے نتیجے میں کھانا مانگ لیتے تو ہمیں کھانا بھی مل جاتا۔ تو یہ وہ اہل انطاکیہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مذمت کی ہے، فَأَبَوْا يُضَيِّفُهُمَا۔ تو جب میں گیا اس شہر میں، اس علاقے میں، اور وہیں ہمارا کام تھا، اور وہیں ہمارے سارے لوگ ایمبیسیڈر یا ہمارے سارے ساتھی ادھر ہی ہوتے ہیں، ادھر ان کا آفس ہے، اور وہ سیریا کے اندر کام کرتے ہیں اور ترکی میں کام کرتے ہیں اور مخیمات میں کام کرتے ہیں، اور خود ترکی میں بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں، جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ 70 سال کی ایک بوڑھی نے اور 7 سال کی ایک بچی نے، اس سال 5 آدمیوں نے، 5 عورتوں نے قرآن شریف حفظ کیا، اس میں ایک 7 سال کی بچی ہے تو ایک 70 سال کی بوڑھی بھی ہے، جنہوں نے قرآن شریف پورا زبانی یاد کیا الحمدللہ اس سال اس مدرسے میں۔ اور اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑا مدرسہ ہے، 700 ساڑھے 700 بچے بچیاں پڑھتے ہیں، 3 وقت ہے، صبح دوپہر شام کو اس میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو جب میں گیا تو انہوں نے تو بڑا اہتمام کیا، کھانا بہت اچھا کھلایا، اور چائے بار بار پوچھتے رہے، ناشتہ بھی زبردست کرایا۔ تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا، میں نے کہا تمہارے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ ہے تم مہمان نواز نہیں ہو، اور تم لوگوں نے ہمیں تو اتنا زبردست کھلایا۔ تو فوراً چونک پڑے، سارے عربی تھے اور سارے پڑھے لکھے تھے، چونک پڑے، کہنے لگے معاف کرنا مولوی صاحب، ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو سیریا سے آئے ہوئے ہیں، ہم تو یہ شہر والے نہیں ہیں، ہم تو سیریا سے آئے ہوئے ہیں، ہم تو سیرین ہیں، اور یہاں ہمارا اڈا ہے۔ کیونکہ سیریا جب میس ہوا تو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے، تو کچھ لوگ ترکی میں بھی آئے، تو انہوں نے کہا ہم تو سیریا کے لوگ ہیں،
لاتقیہ کے لوگ ہیں اور فلاں جگہ کے لوگ ہیں اور فلاں جگہ کے لوگ ہیں، ہمیں وہاں سے دیس بدیس کر دیا گیا، ہم یہاں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں اڈا بنایا ہوا ہے، لہذا ہم یہاں کے نہیں ہیں، تو مہمان نواز اگر نہیں ہوں گے تو یہاں کے مقامی لوگ نہیں ہوں گے، ہم تو ہیں، ہم تو عرب ہیں۔ تو عربوں کی ایک عادت ہے اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے، بہت مہمان نواز تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بوسٹ اپ کیا، ان کے اندر خیر و برکت کی روح پھونکی ہے، تو ان کی اس خوبی میں بڑا زبردست اضافہ ہوا، بڑا زبردست اضافہ۔ مہمان نواز ہم لوگ بھی ہیں، لیکن مہمان نوازی ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہمارے یہاں ہمارے بچوں کے کھانا کھانے کے بعد کھانا بچ جائے یا ہمارے بچوں کے کھانے سے زائد کھانا ہو، پھر ہم مہمان نوازی کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانا ہو اور دوسروں کے لیے نہ ہو تو ہم ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آج انہوں نے نہ لاویو، آج انہوں نے آنکھوں کسی اور دے کر ٹور جان، آج ہمارے گھر وہ مہمان نہ بنے، اس واسطے کہ آج ہمارے گھر کھانا صرف ہمارے لیے پکا ہوا ہے، ایکسٹرا نہیں بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن عربوں میں اللہ پاک نے یہ روح پھونک دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس خوبی کو یوں اجاگر کیا کہ ہمارے لیے کھانا نہ ہو، صرف ہمارے بچوں کا ہو، صرف ہمارے بچوں کا۔ اور مہمان آ جائے تو مہمان کو بچوں پر ترجیح دیتے ہوئے بچے کو بھوکا سلا دیتے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ تو بنتا ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے اس میں بنتا ہے، میرے لیے نہیں، پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ اور صحابہ کرام کی یہ عادت شریفہ یہاں بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈال دیں، اچھی اچھی چیزوں پر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ملے گا۔ ایک سبحان اللہ پر اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں اور وہ درخت اتنا لمبا ہوتا ہے کہ 100 سال تک عربی گھوڑا 100 سال تک عربی گھوڑا اس کے سائے میں چلتا رہے، دوڑتا رہے، 100 سال مک جائیں گے، 100 سال ہو جائے گا، مگر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور جنت کے 100 سال کی زمین اللہ تعالیٰ آپ کے نام الاٹ کر سبحان اللہ کی برکت سے۔ تو پھر اندازہ لگا لیں جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں نے آج تک کبھی بلوایا نہیں آپ سے، یہ میری قصور ہے، سمجھو یہ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے بلوایا نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو چپ کر کے بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب سبحان اللہ میں بلواؤں گا، کیونکہ میرا بھی دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے۔ اب جب میں بھی دنیا سے جانا ہے تو وہاں مجھے بھی تو کچھ فائدہ پہنچے آپ کی طرف سے، لہذا آپ کو بھی فائدہ ہو اور میرے بھی فائدہ ہو، اس لیے میں نے بار بار آپ کو تنبیہ کرنی ہے کہ سبحان اللہ کہیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ اور جمعہ کا دن ہو، مجلس ہو، مسجد ہو، جمعہ کا وقت ہو اور سبحان اللہ آپ کہیں تو کیا بعید ہے اللہ سے کہ اللہ اس میں کئی گنا مزید اضافہ فرما دے۔ اس لیے بھائی آپ لوگ بولتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے بوسٹ اپ کر دی تھی کہ وہ اپنا کھانا تو دور کی بات ہے، اپنے بچوں کا کھانا بھی بچوں کو بھوکا سلا کر اپنے مہمانوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عشاء کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہاں مہمان آ گئے، فرمایا میرے مہمان آ گئے، بلال جاؤ گھروں میں پتہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سب گھروں کا چکر لگایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سب گھر سے یہ جواب ملا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے، سارے گھروں سے جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا ہے مہمان، کوئی ہے جو اس کو لے جائے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے چپ کر کے اٹھ کے گئے کہ جا کے میں پتہ کروں میرے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں۔ گئے، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ہاں یار میرے شوہر کھانا تو ہے پر آپ کا نہیں، میرا نہیں، پپو کا ہے، چھوٹے بچے کا ہے، ایک بچے کا ہے، اس کا کھانا ہے۔ کہا اس کو کسی طرح دل بہلا کر سلا دو، بھوکا ہی سلا دو۔
بہلا کر دل بہلا کر سلا دو سے، اور میں مہمان کو لا رہا ہوں، ہم دسترخوان بچھائیں گے، کھانا رکھیں گے، اور تم اور میں بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ۔ اس زمانے میں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کہا میں یا تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، کہ میں لائٹ ذرا ٹھیک کر رہی ہوں، دیوا بتی، اس زمانے میں دیوا بتی تھا، کہا اس کو میں ٹھیک کر رہی ہوں، اس کی روشنی بڑا تیز کر رہی ہوں، اس کے بہانے سے اس روشنی کو بجھا دینا، اور تم اور میں بیٹھ کر صرف منہ چبانا، ایکٹنگ کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں، کھانا کچھ بھی نہیں، سارا کھانا مہمان کو کھلا دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ رات وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو کر کھانا کھا لیا، سو گئے۔ صبح جب ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب حاضری ہوئی تو فرمایا اور رات کا مہمان کی میزبانی کرنے والا کدھر ہے؟ سامنے حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، ارے بھائی رات کو تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مہمان تھا، میں اس کی صحیح طور پر خدمت نہ کر سکا، ہو سکتا ہے بھوکے رہ گئے ہوں، بچے کا کھانا تھا، میاں بیوی نے تو کھایا نہیں، بچے کو بھی ہم نے بھوکا سلا دیا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا کھانا ہو اور آپ کا مہمان بھوکا رہ کر ساری رات گزار دی ہو، اللہ نے اس کا بھوکا دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل کر دی ہو، اللہ کے پیغمبر اسلام ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کے مہمان کو ہم اچھی طرح کھلا پلا نہ سکے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام فرمایا پورا واقعہ سناؤ، پورا واقعہ سنایا گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی اور اس پہل کی تعریف فرمائی، اللہ نے تمہارے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور صرف یہی نہیں کہ جبرائیل نے میرے کان میں آ کر یہ بات کہی ہو کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے فلاں صحابی جو آپ کے مہمان کو لے کر گئے ہیں اس کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں، کہا نہیں، اللہ نے ایسی جگہ پر تمہاری تعریف کو ریکارڈ کرا دیا گیا ہے کہ قیامت تک کی صبح کے لیے لوگ آتے رہیں گے، وہ ٹیپ ان کو سنایا جاتا رہے گا، اور وہ لوگ اس قرآن شریف کی اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے اور تمہاری تعریفات کے چرچے ہوتے رہیں گے قیامت تک کی صبح کے لیے۔ اور آخرت میں جو اس کا انعام ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تمہارے اس عمل کو ہم نے درس عبرت بنا دیا، درس سبق بنا دیا، درس عمل کے کرو اس کو، کہ میرے محبوب کے صحابہ ایسے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ کو اگرچہ ضرورت مند ہے لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو مار کر، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی یہ شان ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بہت زیادہ ضرورت مند ہے، خود زیادہ محتاج ہیں ان چیزوں پہ،